बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की थी उसकी एक और वीडियो है ये। इस वीडियो में मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताऊंगा कि कौन सी लैंग्वेज से आपने स्टार्ट लेना है। ये भी इंट्रोडक्शन की वीडियो है, ठीक है। अभी तक मैंने कोई लैंग्वेज में कोड नहीं किया, मैंने किसी लैंग्वेज के बारे में भी नहीं बताया, लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपने कौन कौन सी लैंग्वेजेस में काम करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इंटरेस्ट है, ठीक है। आपके पास प्रोग्रामिंग की बेइंतहा फील्ड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आप किसी भी फील्ड में कोड कर सकते हो, किसी भी तरफ जा सकते हो, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप क्या करना चाहते हो। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप क्या करना चाहते हो। देखिए, कोई क्या बहुत से बंदे आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट्स होते हैं, बेसिकली मैं बीएस के स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं या टीचर्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपने ये करना, आपने वो करना है, लेकिन आप वो ना देखें। आप ये देखें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर आपका इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग में है और प्रोग्रामिंग आप करना चाहते हो तो आप करें। और फिर आपने अपना इंटरेस्ट भी देखना है कि आप किस चीज़ में आप अच्छे हो, आपका लॉजिक क्या कहता है, आपने अभी जो इतना पढ़ा है उसके मुताबिक आप क्या अपने लिए सजेस्ट करते हो। तो मैं अभी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज सारी डिस्कस करूँगा कि आप क्या क्या कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस आती हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हम उन एप्लीकेशंस को कहते हैं जो कि विंडोज़ के अंदर रन होती हैं या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो रन होती हैं उसको मोस्टली डेस्कटॉप एप्लीकेशंस कहा जाता है, ठीक है। लिनक्स के लिए बना सकते हो, आप उबंटू के लिए बना सकते हो, लेकिन चलो क्योंकि हम विंडोज़ यूज़ करते हैं पाकिस्तान में ज़्यादातर, हम विंडोज़ ही, तो हम विंडोज़ के लिए जो एप्लीकेशंस बनाते हैं उसको डेस्कटॉप एप्लीकेशंस कहा जाता है। अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हो तो आप इसके अंदर जो मोस्टली यूज़फुल लैंग्वेजेस हैं वो डॉट नेट टेक्नोलॉजीज़ इसके अंदर आती है। डॉट नेट टेक्नोलॉजी का मैं का पूरा नाम मैंने लिखा हुआ, मैंने किसी लैंग्वेज का नहीं लिखा भी। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि डॉट नेट टेक्नोलॉजी क्या है। ये एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ किया हुआ है और ये हर 2-3 साल बाद आता है। नए नए वर्जन जिसके आते हैं वो इसके अंदर लैंग्वेजेस अपडेट होती रहती हैं। तो मोस्टली जो डॉट नेट टेक्नोलॉजी के अंदर जो दो लैंग्वेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, एक वी बी डॉट नेट है, ठीक है, और एक है सी शार्प, ठीक है। इन दोनों को सीख, इनमें से कोई भी एक आप यूज़ करके या दोनों को यूज़ करके, ठीक है, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के अंदर क्या क्या बना सकते हो, जिससे सिंपल कोई कैलकुलेटर वगैरह की एप्लीकेशंस हो गई, या कोई एज कैलकुलेटर, इसकी और कोई इस तरह की एप्लीकेशंस हो गई, वर्ड पैड वगैरह हो गया। जितने भी आपको डेस्कटॉप के अंदर आप छोटे छोटे एप्लीकेशंस बना सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए ये इनफ होती हैं ये लैंग्वेजेस। इसके अलावा जावा को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जावा को भी यूज़ करके आप बना सकते हो, सी प्लस प्लस को भी यूज़ करके बना सकते हो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। फिर इसके साथ अगर आपने डेस्कटॉप एप्लीकेशंस डेटाबेस साथ में आपने लगाना है, फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल को कंप्यूटराइज़ कर रहे हो, किसी कॉलेज को कंप्यूटराइज़ कर रहे हो, तो साथ में फिर डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। या आप इसके अलावा कोई ऐसी एप्लीकेशंस बना रहे हो जिसके अंदर आपने रिकॉर्ड को स्टोर करना है, रिट्रीव करना है, तो उसके कई तरीके हैं। आप इसकी स्पेस भी, विंडोज़ की स्पेस भी, फोल्डर को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो अच्छा तरीका होता है वो सीक्वल का होता है, ठीक है। तो आपने डेटाबेस लगाने के लिए सीक्वल सर्वर अगर साथ में यूज़ कर रहे हो तो सीक्वल लैंग्वेज आप साथ में जो डेटाबेस की है वो आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो, ऑरिकल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो दो सीक्वल और ऑरिकल है ना, ये उस कंडीशन में है कि अगर आप डेटाबेस बनाना चाहते हो, आप डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हो जिसके साथ डेटाबेस भी है, ठीक है। रिकॉर्ड जिस तरह का 9 तरह का रिकॉर्ड है, ठीक है, तो वो भी एक डेटाबेस होता है, पीछे उसके अंदर स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह इसके अंदर अगर आप इस किस्म की एप्लीकेशंस बना रहे हो तो फिर उसके लिए सीक्वल और ऑरिकल यूज़ होगा। कोई भी एप्लीकेशन होती है जो डेटाबेस टाइप होती है, या उसके टू एंड्स होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। जो फ्रंट एंड होता है उसके ऊपर आपने कोड लिखना होता है जो लैंग्वेज में होता है, सी शार्प हो गया, वी बी डॉट नेट हो गया। जो बैक एंड होता है ना, उसमें उसमें पीछे जो डेटाबेस चल रहा होता है, ठीक है। तो उसमें सीक्वल वगैरह जो होता है इसका आपने इसका जो है कोड भी लिखना होता है और इसके टेबल्स वगैरह पड़े होते हैं, तो ये दोनों को कंबाइन करके
ایک اپلیکیشن بنتی ہے. اس کے علاوہ پھر دوسری آپشن ہے جو موسٹلی آج کل یوزفل ہے، زیادہ تر یوز ہے. ڈیسک ٹاپ بیس اپلیکیشنس ابھی بھی بنتی ہیں، لیکن ابھی زیادہ تر جو ہے ویب بیس اپلیکیشنس بنائی جاتی ہیں، ویب اپلیکیشنز جس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے اس وہی کام آپ ویب اپلیکیشنز میں بھی کر سکتے ہو، لیکن پھر اس کا فائدہ ویب اپلیکیشنز کا یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ آن لائن ایکسیس بھی کر سکتے ہو کسی بھی جگہ سے. ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن کو بھی ایکسیس کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے پھر آپ نے اور وہ کے ساتھ میں کچھ ایکسٹرا کام کرنے پڑیں گے، تبھی آپ ایکسیس کرو گے اس کو. اور ویب اپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ بس براؤزر انسٹالیشن وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس براؤزر سے آپ ایکسیس کر سکتے ہو کدھر سے بھی اسٹیٹک آئی پی کے تھرو. ٹھیک ہے، اس کو ایکسیس کر سکتے ہو. اچھا، تو ویب اپلیکیشنس، اگر آپ کوئی بندہ ویب اپلیکیشنس کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس کے اندر سمپل ویب سائٹس بھی ہیں جو آپ کو نارملی مل جائیں گی انٹرنیٹ کے اوپر، جو سمپل ایک دو پیج ہوتے ہیں. اسٹیٹک ویب سائٹ، ڈائنامک ویب سائٹ بھی اس کے اندر آتی ہیں، جس کا کنٹینٹ چینج ہوتا ہے، اور اپلیکیشنس بھی آتی ہیں. جس قسم کی فنکشنلٹی آپ ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنس میں کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو وہی فنکشنلٹی ویب اپلیکیشنس کے اندر بھی آپ بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر پھر جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، جاوا اسکرپٹ آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے سیکھنا ہے. ساتھ میں HTML ہوتا ہے اور پلس CSS ہوتا ہے. HTML جو ہوتا ہے یہ ٹیکسٹ آپ کو ویب سائٹ کے اوپر نظر آتا ہے، ٹیکسٹ رینڈنگ کے لیے. ٹھیک ہے، یوز ہوتا ہے. پر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج اس کو بولتے ہیں. پلس کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ جو ہے CSS. ٹھیک ہے، یہ پھر ڈیٹیل اگر آپ لوگ کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کی آپ نیٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہو. کوشش میں کروں گا کہ 2 ویڈیو بھی اس کے اوپر بنا لوں میں، کہ ان ٹیکنالوجیز کو میں مزید ایکسپلور کرنے کے لیے. لیکن فی الحال میں صرف ڈسکس کروں گا مختلف موڈس پروگرامنگ کے، کہ آپ کس میں کوڈ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، ساتھ میں پھر .NET ٹیکنالوجیز، ظاہر سی بات ہے C# اور VB.NET میں بھی اس میں ساتھ میں آپ کوڈ کرو گے. ٹھیک ہے، SQL سرور اگر ساتھ میں ڈیٹا بیس وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں SQL PHP کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے اس کے لیے، ان ایپلیکیشنس کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ویب بیس اپلیکیشنز اگر کس کا انٹرسٹ ویب ایپلیکیشنز کی طرف ہے تو اس کو یہ لینگویجز سیکھنا ہوں گی. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر انہیں کام کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں موبائل اپلیکیشنس. آج کا دور میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی طرف بہت سے اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں، بہت سے لوگ اس کے اندر کوڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر آپ کے پاس 2 پلیٹ فارم آ جاتے ہیں، ایک iOS کا ایپل کہا جاتا ہے اور ایک اینڈرائڈ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے iOS کے لیے کوڈ کرنا ہے، مطلب ایپل کے پلیٹ فارم کے لیے اپلیکیشنس بنا لی ہیں، تو سوئفٹ ہے ایک، اور ایک آبجیکٹیو سی ہے. ٹھیک ہے، آبجیکٹیو سی پرانی ہے، ٹھیک ہے، بہت عرصے سے پرانے ٹائم سے یوز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور جو سوئفٹ ہے یہ آبجیکٹیو سی کے مقابلے میں نہیں ہے اور زیادہ فاسٹ ہے. ٹھیک ہے، اور آج کل جو موسٹلی پروگرامرز ہوتے ہیں جو iOS کے اندر کام کرتے ہیں وہ سوئفٹ کو پریفر کرتے ہیں، کیونکہ یہ تھوڑا کوئک ہے آبجیکٹیو سی کے مقابلے میں، اور اس کا کوڈ بھی کم ہے آبجیکٹیو سی کے مقابلے، مطلب بلٹ ان فنکشن زیادہ ہیں اس کے اندر. پھر اس کے بارے پاس آتا ہے اینڈرائڈ کا پلیٹ فارم ہے، اس کے اندر جاوا ہے. ٹھیک ہے، اور کوٹلائن ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں ہیں. جو کوٹلائن ہے یہ لیٹسٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اس کے جاوا کے بنسبت اس میں کوڈ کم لکھنا پڑتا ہے، بلٹ ان فنکشنز اس کے اندر زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو جاوا میں بھی آپ کر سکتے ہو. جاوا کے اندر یہ جتنے بھی اوپر ویب اپلیکیشنز یہ بھی آپ میں بنا سکتے ہو، مطلب جاوا میں بنا سکتے ہو. ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن بھی جاوا میں بنا سکتے ہو. جاوا تو یونیورسلی مطلب بہت پاپولر لینگویج ہے، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ یوز ہونے والی لینگویج جاوا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، پھر ہمارے پاس گیم ڈیولپمنٹ آتی ہے. اگر کوئی بندہ جو ہے وہ گیم بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسٹوڈیوز بھی، بلٹ ان اسٹوڈیوز بھی کہیں ملتے ہیں، لیکن لینگویجز کے اندر دیکھا جائے تو C++ میں کوڈ کیا جا سکتا ہے، اور C# کے بھی اندر بھی بنایا جا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ڈیٹا سائنسز اور مشین لرننگ ہے. ٹھیک ہے، ڈیٹا سائنس وغیرہ جو ڈیٹا مائننگ وغیرہ کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں، یا جو ریسرچ اورینٹڈ جتنا بھی کام ہوتا ہے ریسرچ بیس. ٹھیک ہے، کوئی نیورل نیٹ ورک پہ کام کرنا چاہتا ہے، کنولیوشن نیورل نیٹ ورک ہو گئے. دیکھیے جتنے بھی اس قسم کی مشین لرننگ اپلیکیشنز ہو گئیں، یا ڈیٹا سائنسز یا بگ ڈیٹا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس قسم کی اس کے لیے جو ہے پائتھن زیادہ یوزفل ہے، اور میٹ لیب. ٹھیک ہے، میٹ لیب کے اندر آپ اور بھی بہت سے میتھمیٹیکل اپلیکیشنس کر سکتے ہو، اور پائتھن کے اندر بھی آپ کر سکتے ہو. بہت ہی زبردست لینگویج ہے. ٹھیک ہے، پائتھن جو فیوچر ہے، بہت پاپولر ہو رہی ہے. تو یہ تھوڑی بہت آپ کو میں بتانا چاہتا تھا کہ اگر کسی نے سٹارٹ لینا ہے تو کیسے لینا ہے. اور میں پریفر کرتا ہوں
مجھ سے جو بھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے اسٹارٹ کہاں، تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ نے شروع میں اسٹارٹ میں آپ بہت ہی کمپلیکس کی طرف نہ جائیں، سمپل سی شارپ یا سی پلس پلس سیکھیں یا جاوا سیکھیں. دیکھیں سی پلس پلس جاوا آپ نے سیکھ لیا تو آپ دنیا کی کسی بھی لینگویج میں کوڈ کر سکتے ہو، کیونکہ یہ دونوں لینگویجز ایسی ہیں کہ اسپیشلی جاوا ہو گئے وہ تو کمپلیٹ آبجیکٹ اورینٹیڈ ہے، لیکن سی پلس پلس میں ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں اسٹرکچر پروگرامنگ بھی کور ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ بھی کور ہو جاتی ہے. اگر اس کے کنسیپٹس آپ کے کلیئر ہیں تو آپ دنیا کی کسی بھی لینگویج میں کوڈ کر سکتے ہو. اور میں اپنا یہ بتاؤں گا کہ میرے جو اسٹارٹ تھا میں نے سی پلس پلس سے لیا تھا، سی پلس پلس میں کوڈ کیا، اور سی پلس پلس کی کوڈ کی وجہ سے میں نے اور کوئی بھی لینگویج نہیں سیکھی. سی پلس پلس سیکھا ٹھیک ہے، اور سی پلس پلس جسٹ پڑھا، اور اس کے بعد پھر میں نے سی پلس پلس سے آٹومیٹیکلی وی بی ڈاٹ نیٹ کی طرف گیا، وی بی ڈاٹ نیٹ سیکھی، خود ہی سیکھی ٹھیک ہے، اور نیٹ کو یوز کیا، نیٹ کی مدد سے سیکھتا گیا، اور پھر سی شارپ، پھر اس طرح اور جتنی بھی لینگویجز میں کوڈ کرتا گیا آگے، اور اس کی بیس بنائے ہوئے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کمپلیکیٹڈ فریم ورکس ہیں، ان کی طرف فی الحال اگر آپ انیشیل پروگرامر ہو تو ان کی طرف سوچنا نہیں ہے، پہلے آپ نے اپنا بیس بنانا ہے. اور اس سے پچھلی والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جو بیسٹ طریقہ ہے پروگرامنگ لرننگ کا وہ ہے پروجیکٹ بیسڈ ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے. تو پروجیکٹ ہی آپ کو لیں، پروجیکٹ ہی سلیکٹ کریں کوئی، اور اس کے اوپر پھر پروجیکٹ کو لینے سے پہلے آپ نے کوئی لینگویج سیکھنی ہے، لینگویج کے بارے میں اپنے اس کی بیسکس آپ نے پڑھنی ہے کہ کس طرح پھر آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. تو میرا اپنا مشورہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے بیس بنانے کے لیے سی پلس پلس سیکھیں ٹھیک ہے. جب آپ کی پتہ چل جائے کہ آپ کی بیس اسٹرانگ ہے تو آپ ڈاٹ نیٹ ٹیکنالوجیز کے اندر کوئی بھی لینگویج لے سکتے ہو، بہت آسان ہوتا ہے، بی بی ڈاٹ نیٹ لے سکتے ہو، سی شارپ لے سکتے ہو. اس کے علاوہ اگر کوئی ویب اپلیکیشن کی طرف جانا چاہتا ہے تو سمپل پی ایچ پی بھی میں بھی آپ سیکھ کے کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ ڈاٹ نیٹ ٹیکنالوجیز کی طرف جاؤ گے تو آپ ویب اپلیکیشنس کے اندر بھی وہ سی شارپ یوز ہوگی، اور وی بی یوز ہوگی، اور ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز میں بھی وہ یوز ہوں گی ٹھیک ہے. تو سمپل ہے. اور اگر آپ صرف پی ایچ پی کی طرف جاؤ گے تو پی ایچ پی صرف اور صرف ویب اپلیکیشنز میں یوز ہوگی، ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز میں اس کو آپ یوز نہیں کر سکتے. تو یہ تھوڑی بہت ڈیٹیل تھی اس کی. ہوپ اس سے آپ کے جو ویژن ہے یا جو آپ کرنا چاہتے ہو وہ کلیئر ہو گیا ہوگا. تھینک یو.